بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، لیگل ایلیٹس کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان زیاد علی. ناظرین، ایک امن پسند ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سماجی قاعدوں کو سمجھ لینا چاہیے. اب مارل کیریکٹر کو دیکھا جائے تو وہ بھی ان سماجی قاعدوں کا ایک بنیادی اصول ہے. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایبٹ لا کالجز کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب قائد بشیر صاحب، جو اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے لیگل ایلیٹس کو ٹائم دیا اور میں آپ کو شو میں ویلکم کرتا ہوں. سر، ٹاپک سے ریلیٹڈ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مارل کیریکٹر کیا ہوتا ہے، اس کے اچھا یا برا ہونے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ زیاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارل کریکٹر جاننے میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دیٹ واٹ از کریکٹر. سو کریکٹر از دا مارل کوالٹیز آف اینی انڈیویژول. کہ جب یہ مارل کوالٹیز جو ایتھکس پر بیسڈ کوالٹیز ہیں وہ مل کے ایک انسان کا کردار بناتی ہیں. اب مارل کوالٹیز یا ایتھکس پر بیسڈ کوالٹیز یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، انسان کو ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کرے اس کو دو راستے ملتے ہیں، ایک رائٹ وے، ایک رانگ وے. جب اس کا ضمیر اس کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ رائٹ وے اختیار کرے، دس مینس کہ اس کے مارل کریکٹر ابھی اسٹرانگ ہے، وہ مارل کریکٹر پہ قائم ہے، یا ایتھکس جو ہیں اس کی وہ اسٹرانگ ہے. اگر اس کا ضمیر اس کو غلط طرف لے کے جاتا ہے، دس مینس کہ اس شخص کی مارل کوالٹیز نہیں ہے، اس کا کریکٹر نہیں ہے، تو یہ ضمیر اچھائی یا برائی کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی ایتھکس ہے کہ انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جانا، یہ ایتھکس ہے انسان کی. پہلے کوشچن کے جواب میں کہ مارل کیریکٹر کیا ہوتا ہے، سر نے بہت بہترین باتیں کی. سر، میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیریکٹر کے اچھا یا برا ہونے کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، معاشرے پر اثرات کریکٹر کے ضرور آتے ہیں. دیکھیں، انسان زندگی میں کتنی بھی کامیابی حاصل کر لے، بڑی ڈگری لے لینا، بڑا عہدہ لے لینا، بڑا کاروبار بنا لینا اور بڑے پیسے حاصل کر لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس وقت تک مکمل انسان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کردار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز اس کا کردار ہے. اب اس کردار دیکھیں، جب ایک انڈیویژول کا کردار بنتا ہے تو دیکھیں وہ انڈیویژول مل کے وہ سوسائٹی یا معاشرہ بناتے ہیں. اب پھر اس کے معاشرے پہ اثرات آتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے ایگزامپل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم خلاصہ عرض کروں کہ صنعاء سے لے کر خضر موت تک ایک عورت جائے گی، اس سے زیور سے لدی بھی ایک عورت جائے گی، تو اسے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا کہ صنعاء سے یمن جو خضر موت تک ایک عورت نے سفر کیا، اس کو میلی آنکھ سے کسی نہیں دیکھ سکا، کیونکہ اس وقت لوگوں کا کریکٹر بن چکا ہوا تھا اور لوگوں کی محنت ہوئی بھی تھی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، جو حال ہی میں واقعہ ہمارے سامنے رونما ہوا اس کا موٹر وے پہ، بڑا افسوسناک واقعہ. میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کیا ہوا کیا نہیں، لیکن اصل جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کریکٹر کی کمی ہے. اگر کریکٹر بلڈ ہوا ہوتا، معاشرے کا اچھا کریکٹر بنا ہوا ہوتا، تو کیا ہوتا کہ اس عورت کی مدد کو لوگ دوڑتے. لیکن کریکٹر نہیں بنا ہوا تھا تو کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوا جو افسوسناک واقعہ ہے، جو معاشرے پہ اس نے غلط اثر ڈالا ہے. تو آبویسلی جو ہے معاشرے پہ اثرات تو کریکٹر کے پڑتے ہیں. سر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی کیریکٹر اچھا یا برا خود بخود ہو جاتے ہیں، یا کوئی انسٹیٹیوشنز یا کوئی انسان اس کیریکٹر کو اچھا یا برا بناتے ہیں؟ اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کردار جو ہے وہ ماں کا کردار ہے. ایسی ماں کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے. اس میں ماں کا کردار ایسے ہے کہ ماں اپنے بچے کا کردار ڈیولپ کرے. وہ کیسے؟ دیکھیں، بصیرت حیثیت مسلمان الحمدللہ ہمارے لیے کریکٹر بلڈ کرنا بہت آسان ہے. جس نے بھی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلا تو آٹومیٹکلی اس کا کریکٹر بلڈ ہو گیا. اب ماں ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ بچے کو سب سے پہلی جو چیز سکھائے گی وہ بچے کو سچ بولنا سکھائے گی. آٹومیٹکلی اس کے اندر کریکٹر بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. نماز کی ترغیب کرنا، قرآن پاک کی ترغیب کرنا، ایسی مجالس جس میں اللہ کی باتوں ایسی مجالس کی ترغیب کرنے سے کیا کہ بچے کا کریکٹر بلڈ ہوگا.
ہمارے سامنے اگزامپل بہت اچھی کہ رہتی دنیا تک مثال ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی والدہ صاحبہ نے ان کا کردار بلڈ کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو جو سچ بولنا سکھایا. تو کیا ہوا کہ وہ لوگ جن کا کریکٹر نہیں تھا ایک بچے کی وجہ سے اپنا کردار بنا کے چلے گئے. جب قافلہ لوٹا گیا تو کیا ہوا، انہوں نے اس وقت سچ بولا کہ مجھے میری ماں نے کہا ہوا کہ سچ بولنا، اور یہاں پہ یہ میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب سچ بولا تو وہ اثرات جو ہیں وہ اثرات ان ڈاکوؤں پہ پڑے اور انہوں نے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی اپنا کریکٹر بلڈ کیا. پہلی چیز ماں کا کردار. دوسری چیز یہ ہے ایک یہ کہنا اور پھر عملی ماں کر کے دکھائے، والد کر کے دکھائے کہ اچھا کردار کیا چیز ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز، ہماری اسکول، اب اساتذہ جو ہیں یہ کسی بھی بچے کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اب ایک بچہ ہے، اس کا استاد نے اسے ٹھیک بات سکھا دی کریکٹر بلڈ ہونے کے لیے، اس کے اندر سچ بولنا، اچھا کردار سکھا دیا. اس بچے کی ساری زندگی اس کے اندر وہ چیزیں، کیوں استاد جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے. اب اس کی اگزامپل اب دیکھیں جی کہ جیسے ہم نے سنا ہے کہ ایک جو مسجد کے جو ہیں وہ استاد، جو مدرسے کے استاد جو ہیں مولانا صاحب نے اپنے بچوں کو مجھے ترغیب کی بتایا جی کہ یہ مرغی لے کے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ جو آپ کا رب نہ دیکھ رہا ہو، جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کیا ہوا کہ کریکٹر بلڈ کرنے کے لیے کہ اللہ کا دھیان ان کو ہو، کیوں جس کو اللہ کا دھیان ہے اس کا کریکٹر بلڈ ہے، اس کو ہر لمحے اللہ کی یاد ہے، وہ کبھی بھی کسی غلط طرف نہیں جا سکتا، اور جو غلط طرف نہیں جائے گا اس کا کریکٹر بلڈ ہے. انہوں نے کیا کیا تو وہ مرغی دی، تو بہت سے طلباء جو ہیں وہ ذبح کر کے لائے ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. تو ایک شاگرد نے کیا کیا، اس نے واپس لے کے آیا. تو پوچھا گیا تو پوچھنے پہ اس نے بتایا جی کہ میں ہر جگہ گیا دیکھا تو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا. اب جو ایسا بچہ جس کے ہر لمحے، جس کے ذہن میں اللہ کا خیال ہو، ہم اس سے یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا کردار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی. کیوں اس کو ہر لمحے اس کا اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے کردار کو اونچا سے اونچا بنائے گا. اس کے بعد میں آپ کو چیز بتاؤں، میں چونکہ ایک لاء کالج رن کر رہا ہوں تو ہمارے پاس ایسے ہوا جی کہ ہم نئی ہائرنگ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے اپنے ایک ٹیچر رکھنا تھا. تو اس میں ہمارے انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے جس میں ریٹائرڈ ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہمارے پاس ایک ٹیچر ہے، انہوں نے بڑا اچھا انٹرویو ان کا کنڈکٹ ہوا اور بڑے اچھے انہوں نے سوالات کے جواب دیے اور جو ریکمینڈ ہوا کہ آپ کے پاس یہ پڑھائیں. تو مجھے اندر ایک میرا شوق نکلا کہ میں ذرا ان کی کلاس میں جا کے دیکھوں کیسے ڈیلیور کرتے ہیں. تو میں ان کی کلاس میں گیا تو کلاس میں جاتے ہی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اپنا پہلے انٹروڈکشن کروایا اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس سے پوچھا کہ آپ لاء پروفیشن کیوں جوائن کر رہے ہیں. تو انہوں نے اسٹوڈنٹس نے جواب دیا، کسی نے کہا جی میں اچھا وکیل بنوں گا، کسی نے کہا میں اچھا جج بنوں گا، مختلف جوابات اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو انہوں نے اسٹوڈنٹ کے جواب دینے کے بعد نے کہا دیکھیے ہم لاء پروفیشن اس لیے جوائن کرتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. جس ٹیچر نے ویری فرسٹ ڈے اپنے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا اس کا کردار اونچا ہوگا. تو اس لیے میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور بعد میں وہ ٹیچر جو ہے ہمارے پاس 3-4 سال پڑھانے کے بعد وہ اب جج بنے. تو اب جس میں کوالٹیز تھیں جو اسٹوڈنٹ کے جس نے کردار بلڈ کیا تو اس کو اللہ نے بھی اونچا کیا. دیکھیے اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا پسند کروں گا. میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو سنا، انہوں نے بڑا اچھا واقعہ اپنا بتایا اس پہ اچھے کردار پہ کہ جس کا معاشرے پہ اثر ہو. انہوں نے کہا جی کہ ہم ہانگ کانگ میں گئے تھے تو میرے ساتھ میرا قریب بھی تھا. کہتے ہیں کہ بہت اونچے اونچے ہوٹل تھے تو اس میں ہم ہوٹل کی گیلری میں تو ہم نے اور وہ میرے دوست ہم نیچے آ گئے. تو کہتے ہیں وہ یہ کہ جو ہماری بیگمات تھی تو وہ ابھی تک کمرے میں تھی، وہ تیار ہو رہی تھی، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے. تو کہتے ہیں میرا اس دوست نے کیا کہ اپنے جیب سے ہانگ کانگ ڈالر نکالے اور زمین پہ پھینک دیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس کا تم دیکھتے ہو. کہتے ہیں ہم کافی دیر وہاں کھڑے رہے تو کسی بندے نے بھی ان کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی. تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے جواب دیا کہ سسٹم ہے، یہ سسٹم ان کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ تم ایسا کام نہ کرو. پھر انہوں نے اس کے بعد بڑی اچھی بات نے کہا دیکھو اگر ایک سسٹم مجبور کر سکتا ہے یہ کام نہ کرو
تو جس کو اللہ مسلمان ہو اور جس کو اللہ کی یاد ہو اور جس کو ایک سسٹم سب سے بہترین سسٹم جو مسلمان کو اسلام کا سسٹم ملا ہے، اس سسٹم والے لوگ اپنے اندر اصلاحات کیوں نہیں کر سکتے، اپنے اندر وہ کریکٹر کیوں نہیں بلڈ کر سکتے جو ہمیں ہمارے دین نے دیا؟ حالانکہ دیکھیں اصل میں جو روح ہے انسان، اسلام کی روح جو ہے وہ کردار ہے۔ اس میں بڑا اچھا کوٹیشن ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, and when character is lost everything is lost. Thank you. اسی کے ساتھ سر میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے لیگل لیڈس کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا مورل کیریکٹر کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان زیاد علی کو اجازت۔ والسلام۔